خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمِنْ اتَّبَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن جو آپ کے پیرو ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے غیر کی خبریں بتانے والے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور مومن جو آپ کے پیرو ہوئے وہ کافی ہے۔ تو اس آیہ کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مشرف کا اسلام ہوئے، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو یہ آیا کریمہ ایک قول کے مطابق اس وقت مکہ شریف میں نازل ہوئی، لیکن بعد میں اسے مدنی صورتوں میں، مدنی صورت میں شامل کر لیا گیا، مدنی آیات میں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک اختصاص ہے، آپ کی یہ شان ہے کہ باقی صحابہ کرام حضور کے مرید ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مراد ہے۔ آپ مراد رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اسلام کی خواہش اور دعا فرمائی۔ حضور نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، اسلام کو عزت دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، قرآن شریف کے خلاف تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اگلے دن عمر بن خطاب جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے تلوار پکڑی اور غلط نیت سے، نعوذ باللہ، حضور کو شہید کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے۔ جب راستے میں جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ملے، انہوں نے فرمایا، اے عمر بن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو عمر جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ میں غلط ارادے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انہیں قتل کرنے جا رہا ہوں، تاکہ یہ سارا معاملہ اسلام کا، قرآن کا، ایمان کا یہی ختم ہو جائے۔ تو بات کرنے والے نے کہا کہ اے عمر بن خطاب، پہلے اپنے گھر کی تو خبر دو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب
کا شوہر خود مسلمان ہے، ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تو عمر بن خطاب ابھی اسلام قبول نہیں کیا، غصے سے اپنی بہن کے گھر چلے گئے اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ جب وہاں پہنچے تو اندر سے قرآن شریف کی تلاوت کی آواز آ گئی، قرآن شریف پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور زور زور سے کھٹکایا اور کہنے لگے دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا گیا تو آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب، انہوں نے قرآن شریف چھپا دیا تھا، اور جو پڑھانے والا معلم تھا اسے بھی چھپا دیا۔ تو عمر بن خطاب نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بتایا اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے، قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اور ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو عمر بن خطاب اپنی بہن کو کہنے لگے کہ تم نے غلط کیا ہے، اسلام کو چھوڑ دو۔ انہوں نے انکار کیا تو انہیں مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان کے جسم مبارک سے خون نکلنے لگا۔ یعنی اس قدر مارا، اس قدر تکلیف دی کہ ان کے سر مبارک سے خون نکلنے لگ پڑا، اور پھر کہنے لگے کہ جو کلام تم نے پڑھا، قرآن شریف جسے کہتے ہو، یہ مجھے بھی دو۔ انہوں نے فرمایا پہلے غسل کریں، پہلے وضو کریں۔ تو عمر بن خطاب جو بھی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے غسل کیا، اور حضرت فاطمہ بنت خطاب نے معلم کو بلایا اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کر دی۔ جب تلاوت شروع ہو گئی تو حضرت عمر، جو ابھی عمر بن خطاب ہی تھے، ان تلاوت سنتے گئے اور ان کا دل نرم ہو گیا۔ قرآن شریف کی تلاوت سنتے گئے تو ان کا دل موم ہوتا گیا، ان کا دل نرم ہوتا گیا، اور اسلام قبول کرنے کا وہی ارادہ۔ عزیزان گرامی، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے سوراخ سے دیکھا، کمرہ تھا، گیٹ لگا ہوا تھا، دروازہ لگا ہوا تھا، اس میں ایک سوراخ تھا، اس سے دیکھا تو دیکھا عمر بن خطاب آ رہا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، آپ سید الشہداء ہیں، آپ نے فرمایا اگر عمر بن خطاب صحیح ارادے سے آ رہا ہے، اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر برے ارادے سے آ رہا ہے تو میں اس کی تلوار سے اس کا سر کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ عمر بن خطاب کو مارے۔ جب پاس آئے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، اور ان کے گلے میں ایک پٹا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ عمر بن خطاب، تم نے اسلام کا قبول کرنا، تم نے اسلام قبول نہیں کرنا۔ تو عمر بن خطاب، انہوں نے ادھر ہی کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، اور صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور نعرہ تکبیر مکہ شریف کی پہاڑیوں میں گونجے، سبحان اللہ، یعنی اس قدر بلند کیا کہ اس وقت نہ گاڑیاں تھیں، نہ شور تھا، پورے مکہ شریف میں جو پہاڑیاں تھیں ارد گرد، وہ آواز ان کے ساتھ لگ کے گونجی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام سچا دین ہے۔ کیا ہم اکبر نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا ہم اکبر ہیں۔
عمر بن خطاب عرض کرنے لگے حضور پھر ہم اگر حق پر ہیں، اگر ہم سچ پر ہیں، اگر اسلام سچا ہے اور یقیناً سچا ہے تو کیوں نہ ہم بیت اللہ شریف کے صحت پہ جا کے نماز پڑھیں۔ پہلے مسلمان اندر نماز پڑھتے تھے، جب عمر بن خطاب مسلمان نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے مسلمان گھروں میں کمروں میں نماز پڑھتے تھے، اعلانیہ عبادت نہیں کرتے تھے۔ لیکن عمر بن خطاب کو جب پتہ چلا کہ مسلمان اعلانیہ عبادت نہیں کرتے تو انہوں نے کہا جب ہم سچے ہیں تو اس میں ڈر کون سا، اس میں غلط بات کیا ہے؟ تو عزیزہ نے گرامی مسلمانوں کی دو جماعتیں بنی، ایک جماعت کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو نبی پاک کے چچا انہوں نے کی، اور ایک جماعت کی قیادت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کی، اور مسجد حرام شریف میں جا کے بیت اللہ شریف کے سین میں اللہ کی توحید کی ہدایت بلند ہوئی، اور وہاں پر سب سے پہلے مسلمانوں نے اعلانیہ عبادت شروع کی، اعلانیہ نماز پڑھنی شروع کر۔ عزیزہ نے گرامی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذریعے اسلام بہت پھیلا، آپ خلیفہ ثانی ہیں، خلیفہ اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، اور آدھی دنیا پر آپ کی حکومت تھی، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی۔ آپ اندازہ کریں موجودہ ہندوستان جو ہے اس کا کچھ علاقہ مکران، پاکستان کا کچھ علاقہ، ہندوستان کا نہیں پاکستان کا علاقہ مکران، ایران، اور اس کے علاوہ ملک شام اور مصر وغیرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں فتح ہوئی، اور 22 لاکھ مربع میل کے آپ حاکم تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مجھے حاصل نہ ہوتی، حضور کی غربت مجھے حاصل نہ ہوتی تو میرے سے تو اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، میرے باپ نے ڈیوٹی لگائی اونٹوں کی رکھوالی کرو، میرے سے وہ نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا کمال دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل کی حکومت اسلام کی بدولت، نبی پاک کی نسبت کی بدولت کا سبب۔ سامعین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمارے محسن ہیں، آپ نے ہی قرآن شریف کو کتابی صورت میں اکٹھا کرنے کا مشورہ دیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قرآن شریف کی کتابی صورت میں 2 گدوں میں لکھا تھا۔ آج کل تو باقاعدہ کتاب ہے، قرآن شریف کتابی صورت میں ہے، لیکن اس وقت 2 گدے تھے، ایک طرف قرآن شریف کا ایک حصہ تھا، دوسری طرف قرآن شریف کا ایک حصہ تھا۔ تو عزیزہ نے من حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں، مراد رسول ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر میں اور جہاد کے دوران خلوت میں حضور کے ساتھی رہے، اور آج 1400 سال کا عمر ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم آپ کا لقب ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، کیونکہ آپ آئے حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا، پتہ چل گیا کہ اسلام کے ماننے والے کون ہیں، توحید کے ماننے والے کون ہیں، اور بتوں کے پجاری کون ہیں، کہ آپ آئے مسلمان اعلانیہ عبادت میں مشغول ہیں۔ سامعین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنیت ابو حفص ہے، ابو حفص آپ کی کنیت ہے، اور آپ کے والد کا نام خطاب ہے، فاروق اعظم آپ کا لقب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امت میں سب سے افضل ہے، پھر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے افضل ہے، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے افضل ہے۔ عزیزہ نے گرامی، حضرت عمر
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو دور حکومت تھا 10 سال 4 ماہ آپ نے جو حکومت کی اس دوران آپ نے بے شمار اصلاحات کی. آپ نے پولیس کا محکمہ قائم کروایا, آپ نے ڈاک کا محکمہ قائم کروایا, آپ نے بوڑھوں کے لیے وظیفے لگائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جیلیں قائم کروائیں. آپ کے دور میں سب سے پہلے فوجیوں کے لیے تنخواہ مقرر کی گئی. آپ کے دور میں مسلمان فوجیوں کے لیے چھٹیوں کا اہتمام کیا گیا. تو عزیزان گرامی بے شمار اصطلاحات آپ کے دور میں ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے آپ کی بیٹی صاحبزادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین ہے, اور جو قرآن شریف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اکٹھا کیا گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کیا. وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. عزیزان گرامی حضرت فاروق